بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام احسن ہے۔ میں ایک امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد ملک کے ایک مشہور رئیس ہیں جن کا کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ میں بڑا ہوں اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ ہم دونوں میں بہت پیار ہے۔ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے اور میں دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے اتنے لاڈ اٹھائے تھے اور اتنے ناز و نام سے پالا ہے کہ سب مجھ سے کہتے تھے کہ تمہاری بہن نہیں بیٹی لگتی ہے۔ میں تعلیم مکمل کر کے اپنے ابو کے بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا اور میری چھوٹی بہن سمن کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی اور اسے دنیا کا اتنا علم نہیں تھا۔ روزانہ میں ہی اسے کالج چھوڑنے جاتا تھا اور میں ہی لینے جاتا۔ اگرچہ ابو کہتے تھے کہ ڈرائیور کس لیے ہے، مگر مجھے اپنی بہن کے کام کرنا اچھا لگا کرتا۔ اکثر ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے شام کو لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے تو کبھی آئس کریم کھانے۔ زندگی یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی اور امی ابو چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد یہ فریضہ سر انجام دے دیں، مگر میں راضی نہیں تھا۔ اصل میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آنے والی میری بہن کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ میری یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے جب مجھے ایک لڑکی اچھی لگی۔ اس وقت میری بہن میٹرک میں تھی۔ میں پہلے اسے اسکول چھوڑنے جاتا، پھر اپنی یونیورسٹی پہنچتا تھا اور چھٹی کے وقت بھی اسے لے جانا میری ہی ڈیوٹی ہوا کرتی۔ وہ لڑکی میری کلاس فیلو تھی۔ میں بہت جلد اسے شادی کے لیے کہہ دیتا اگر وہ میری بہن کے بارے میں اول فول نہ بولتی۔ کبھی کہتی کہ ساری عمر کیا تم ہی اس کے باڈی گارڈ بن کر رہو گے، تو کبھی اس کو اعتراض ہوتا کہ میں اس سے وقت دینے کے بجائے اپنی بہن کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ تو اس نے حد ہی پار کر دی، کہنے لگی کہ میں تم سے اسی صورت شادی کروں گی جب تم اپنی بہن کو ہاسٹل داخل کروا دو گے۔ میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ تم جیسی ہزاروں میری بہن پر قربان ہے، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی بہن کو نہیں۔ اس کے بعد میں نے کسی طرف اتنا جھکاؤ نہیں رکھا۔ میرے لیے بس میری بہن ہی کافی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے واقعات سن رکھے تھے جن میں بھاوج نند کو اچھا نہیں سمجھتی اور ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی۔ اسی خوف کی وجہ سے میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ نہ ہو میری بیوی میری بہن کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ میرا ارادہ تھا کہ میری بہن کی شادی ہو جائے گی تو پھر اپنی شادی کروں گا۔ وہ بھی چھوٹی ہی تھی اور BS کے دوسرے سال میں تھی۔ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، اسے پڑھائی مکمل کرنے دیں، مگر امی نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ سمن ابھی چھوٹی ہے مگر ہم کون سا اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر رہے ہیں، ابھی بس بات پکی کر لیں گے، منگنی 1 سال بعد اور شادی سمن کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ رشتہ بہت اچھا ہے، آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں بھی قائل ہو گیا۔ لڑکے سے ملا تو وہ مجھے اپنی بہن کے لیے پسند آیا۔ امی نے سمن سے بات کی تو خلاف توقع اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میرے لاڈ پیار نے اسے کافی حد تک ضدی بنا دیا تھا۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی کہ ابھی اس سے یہ بات نہ کی جائے۔ میں نے اس سے منانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے بھی کافی بدتمیزی کی۔ کہنے لگی کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا ہر فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی۔ میں اس سے ناراض ہو گیا۔ شام کو وہ میرے پاس آئی تو روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری بھیا، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، لیکن آپ میری بات بھی تو سمجھے، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کا رونا دھونا تبھی ہوتا تھا جب اس کو کوئی اور چیز پسند ہو۔ وہ تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی بھائی، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ میری غیرت نے جوش تو مارا تھا مگر میں اپنی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، آپ جتنے ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں انہی سے شادی کروں گی، پلیز بھائی آپ میری مدد کریں گے نا؟ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، بس تم نے رونا نہیں ہے اور اب پریشان نہ ہو۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس لڑکے سے ملا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگا، اس کا نام فہد تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارا ہم پلہ نہیں تھا، ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ امیر ابو کو سب سے بڑا اعتراض اسی بات پر تھا کہ لڑکا ان کے سٹیٹس کا نہیں، لیکن سمن کی ضد کے آگے وہ بھی ہار گئے۔ فہد ایک محنتی نوجوان تھا اور مجھے امید تھی کہ بہت جلد وہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کر لے گا، اسی لیے میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس سے طے کر دیا۔ دونوں خاندانوں میں طے ہوا تھا کہ شادی تبھی ہوگی جب سمن کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ سمن کی منگنی کا دن آ پہنچا۔ منگنی والے دن میں نے فہد کی کزن کو دیکھا تو اس پر دل ہار گیا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ ایک کونے میں بیٹھی کھوئی کھوئی سی آسمانی رنگ کی فراق میں ملبوس وہ لڑکی وہاں موجود سب لڑکیوں سے پیاری لگ رہی تھی۔
میں پہلے سوچتا تھا کہ سمن کی شادی کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا، لیکن جب سے فہد کی کزن کو دیکھا تھا میرا خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں ہر پل بس اسے ہی سوچا کرتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ آخر کار میں شادی کے لیے مان گیا۔ میری پسند امی ابو کو بھی بہت پسند تھی۔ امی تو چاہتی ہی یہ تھی کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہو۔ میرے ماں باپ رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ لڑکی کے گھر والے پہلے ہی ہمارے بارے میں سب جانتے تھے، کیونکہ سمن اور فہد کی منگنی میں وہ ہمیں دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی لڑکی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ میں بہت بے چین ہو گیا اور دعائیں کرنے لگا وہ مجھے انکار نہ کرتے۔ تھوڑے دن گزرنے کے باوجود جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے فہد کا سہارا لیا اور اسے کہا کہ یار کچھ کرو، میں تمہاری کزن کو بہت پسند کرتا ہوں اور اس سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فہد نے مجھے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی جا کر چچی سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو جواب کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ فہد نے پھر پتہ نہیں کیسے ان سے بات کی کہ اگلے ہی دن ان کا جواب ہاں میں آ گیا، اور یوں وہ لڑکی جس کا نام وفا تھا میری زندگی میں میری دلہن بن کر آ کے۔ شادی کی رات بھی میں نے اس سے صرف ایک ہی درخواست کی کہ وہ اور کچھ کرے نہ کرے مگر میری بہن کا خیال اسے لازمی رکھنا ہوگا۔ اس نے بھی مجھے تسلی دی کہ میں سمن کا خیال رکھوں گی۔ جیسا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی میری بہن سے برا سلوک نہ کرے، تو وفا ہرگز ویسی نہ تھی۔ وہ میری بہن سے بہت پیار کیا کرتی۔ شادی کے بعد ہم جب بھی کھانا کھانے باہر جاتے تو وہ لازمی میری بہن کو بھی ساتھ لے لیتی۔ میری شادی کے تیسرے دن سمن کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے بہت تیز بخار نے آ لیا۔ وفا نے پوری 2 راتیں جاگ کر اس کی تیمارداری کی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ میری بیوی اور میری بہن میں بہت سلوک اور محبت ہے۔ وہ سمن سے اتنا ہی لگاؤ رکھا کرتی تھی، اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیا کرتی تھی، جیسا کہ میں جہاں جاتی سمن کو ساتھ لے کر جاتی، کھاتی پیتی بھی اسی کے ساتھ۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتا اور کبھی کبھی پریشان بھی، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرنے کے بجائے میری بہن کے ساتھ گزرتا تھا۔ جب تک میری بہن کھانا نہیں کھا لیتی تھی میری بیوی ایک نوالہ تک نہیں چکھتی۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا تو سمن کو ساتھ لے کر جاتی۔ سمن بھی اس سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی، وہ بھی بھابھی بھابھی کرتی پھرتی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ ہی لیا، وفا بھابیاں ایسی تو نہیں ہوتی کہ ہر وقت بس اپنی نن کے آگے پیچھے پھرے، تم بس سمن سمن کرتی رہتی ہو؟ ایسا مجھے سمن بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہے، چھوٹی سی اور معصوم سی، بلکہ مجھے تو وہ اب اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ میری بیوی نے اتنی محبت سے کہا کہ میں پوچھ کر شرمندہ ہو گیا۔ سمن نے بھی اپنی بھابھی کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے اپنی بیسٹ فرینڈ قرار دے دیا تو میرے دل کو سکون آ گیا۔ ایک دن میں دفتر میں تھا تو مجھے امی کی کال آئی کہ سمن سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میں سارے کام چھوڑ کر فوراً اسپتال جا پہنچا۔ وہاں باقی سب بھی موجود تھے۔ امی تو چلو ماں تھی، مگر میری بیوی نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ وہ اس حادثے کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی۔ امی مجھے معاف کر دے، مجھے سمن کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے امی کے ساتھ گلے لگ کر روتے ہوئے کہا تو امی اپنا رونا بھول کر اسے چپ کروانے لگ گئی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں تمہارا کیا قصور؟ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سمن کو تو کہنے لگی کہ میں اور سمن کمرے میں گیم کھیل رہے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو میں نیچے کچن میں چلی آئی۔ سمن بعد میں کسی کام سے نیچے آنے لگی تو پھسل کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، بس ٹخنے پر زیادہ چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر نے 15-20 دن آرام کا مشورہ دیا تھا اور مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی معمولی سی تکلیف بھی مجھے بے چین کر دیا کرتی تھی۔ وفا نے میرے کہنے سے پہلے ہی سمن کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اس نے سگی بہنوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا۔ وہ اسے بیڈ سے نیچے تک اترنے نہیں دیتی، اس کو کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور باتھ روم بھی خود لے کے جایا کرتی۔ امی تو اپنی بہو کی بلائیں لیتی تھکتی نہیں تھی اور سبھی کے آگے تعریفیں بھی کیا کرتی کہ ہمیں تو اللہ نے بڑی اچھی بہو دی ہے۔ میرے ابو جن کو کم ہی کوئی پسند آیا کرتا تھا انہیں بھی میری بیوی نے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب لگتا تھا، کچھ تو تھا جو مجھے کھٹکتا تھا۔ بھابیاں اچھی بھی ہوتی ہیں مگر وفا، وہ تو یا تو حد سے زیادہ ہی اچھی تھی یا اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ فہد سے پوچھنا چاہیے، آخر وہ اس کی کزن ہے، وہ اسے بچپن سے جانتا ہے، اس کی عادات کے بارے میں وہ اچھے سے جانتا ہوگا۔ فہد کو میں نے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ کبھی کبھی گھر بھی آ جایا کرتا مگر میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسے گھر کے بجائے کہیں باہر ملوں۔ مقررہ وقت پر فہد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں فہد سے پوچھا، اچھا یار یہ بتاؤ کہ وفا کی عادتیں کیسی ہیں؟ کمال ہے احسن بھائی، بیوی وہ آپ کی ہے، پوچھا مجھ سے رہے۔
فہد نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں وہ سب سے بڑی تھی نا، تو پورا گھر اسی کے ذمہ ہوگا۔ اب آنٹی بیچاری کو تو مشکل ہوتی ہوگی نا، اس کا اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار ہے، وہ تو مس کرتی ہوگی وفا کو۔ میں نے بات کو گھماتے ہوئے اپنی مطلب کی بات پوچھی۔ ارے توبہ کریں، وفا نے کبھی کسی کام کو گھر میں ہاتھ تک نہیں لگایا، سارے کام اس کی امی اور چھوٹی بہن کیا کرتی تھی۔ اور پیار کی بھی خوب کہی آپ نے، اس کی تو اپنی بہن سے کبھی لگتی ہی نہیں تھی۔ فہد نے کھانا کھاتے ہوئے مزے سے بتایا۔ میں اور الجھ کر رہ گیا تھا۔ وفا نے میرے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، اور سمن کے لیے وہ کہا کرتی تھی کہ سمن میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اور فہد کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر میں وہ اس طرح کی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے سسرال آ کر وہ بدل گئی ہو، میں نے سوچا۔ فہد سے ملنے کے بعد میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال جنم لینے لگے۔ سچ اور جھوٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ وفا جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، اور کبھی کبھی مجھے وہ بہت اچھی لگا کرتی جب وہ گھر بھر کا خیال رکھ رہی ہوتی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ سمن کا بہت خیال کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود سمن کی طبیعت آئے روز خراب ہونے لگی تھی۔ کبھی اسے بخار ہو جاتا تو کبھی کمزوری۔ اس کی رنگت بھی کافی زرد ہو گئی تھی۔ سمن کبھی اس کے لیے پھل کاٹ رہی ہوتی تو کبھی یخنی بنا رہی ہوتی۔ مجھ سے وہ چائے تک کا نہیں پوچھتی، اور اپنا سارا وقت میری بہن کو دے دیتی۔ میں سمن کی آئے روز کی طبیعت خراب ہونے پر بہت پریشان تھا۔ جب بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے وہ یہی کہتی کہ پیپرز کی ٹینشن کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ اس کے پیپر ہو جائیں گے، پھر اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وفا سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں خود لے جاؤں گی۔ پھر وہ ایک دن سمن کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی۔ گھر آ کر بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹینشن سے یہ کمزور ہو گئی ہے، خطرے یا بیماری والی کوئی بات نہیں۔ تو ہم سب بھی مطمئن ہو گئے۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کو کسی بہر اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وفا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ میں حیرانے سے اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ سمن کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سمن کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوگی، وہ دروازہ بند کر دیا۔ میں بند دروازے کے باہر حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا۔ وفا اندر کیا کرنے گئی تھی؟ رات کے اس پہر اسے سمن سے کیا کام پڑ گیا؟ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے بارے میں محتاط ہو گیا ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور چپ کر کے لیٹ گئی۔ میں نے 2-3 دن یہ نوٹس کیا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں بہن سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے کمرے میں رات کو کوئی آتا ہے؟ وہ بیچاری ڈر گئی، کہنے لگی کہ نہیں بھائی، مجھے تو نہیں پتا، کون آتا ہے؟ ارے کوئی بات نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر جائے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ سمن کو پتہ کیوں نہیں چلتا کہ کوئی اس کے کمرے میں آتا ہے۔ اس کی نیند تو اتنی کچی ہوتی ہے کہ ذرا سا شور آنکھیں کھول دیتا ہے اس کی۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس راز کا پتہ چلا کر رہوں گا، آخر سارا ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی کو یہ یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے سمن کے کمرے کی اضافی چابی نکالی اور دروازہ کھول کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی میری چھوٹی بہن کو کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، اور اس کے ہاتھوں سے وہ ڈبی پکڑی جس سے انجیکشن بھرا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ ایک زہر کی ڈبی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ میری بہن کو سلو پوائزن دے رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ میں بلند آواز میں چلایا۔ شور سن کر سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن میری بہن نہیں اٹھی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں نے اپنی بیوی کو ایک اور تھپڑ دے مارا۔ اسے نیند کی گولیاں دی ہیں، صبح یہ ہوش میں آئے گی، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا وفا؟ تم تو اس سمن کو اپنی چھوٹی بہن کہتی تھی نا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ میری امی نے دکھ سے روتے ہوئے پوچھا۔ برا تو آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا، میرے بچپن کے منگیتر کو مجھ سے چھین لیا، میرے فہد کو مجھ سے چھین لیا، وفا نے نفرت سے چلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں اور فہد بچپن سے ایک ساتھ اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارا رشتہ بچپن میں طے کر دیا تھا۔ ہم ایک اسکول اور کالج سے پڑھے ہیں، ہر جگہ ہم ساتھ رہے ہیں۔ میں بچپن سے اسی کی خواب دیکھتی بڑی ہوئی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ ہماری شادی بہت جلد طے ہو جانی تھی۔ فہد بھی میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن پھر یہ سمن بیچ میں آ گئی۔ اس نے فہد کو پھنسا لیا۔ فہد کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اس پر ہو گیا۔ پہلے تو وہ مجھے اگنور کرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے رشتہ توڑ دیا۔
کہنے لگا کہ میں تو سمن کو چاہتا ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ سمن کا پیچھا چھوڑ دے، مگر فہد کی آنکھوں پر تو سمن نام کی پٹی بن چکی تھی۔ اسے ہمارے اتنے سالوں کی رشتہ داری کا خیال تک نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے صرف سمن چاہیے تھی۔ میرے امی ابو کئی بار اس کے گھر گئے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ صرف سمن سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ ہسپتال تک پہنچ گئے، مگر اسے میرے کسی درد سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس دن سے میرے دل میں سمن کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ کہیں دور چلی جائے یا مر جائے تاکہ میں دوبارہ فہد کو پا سکوں۔ اس کی منگنی والا دن جانے میں نے کیسے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ پھر احسن کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کا منع کر دیا، شادی میں صرف فہد سے کروں گی۔ فہد نے گھر آ کر میری بہت انسلٹ کی کہ میں مر بھی جاؤں تو کبھی وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں احسن سے شادی کر لوں۔ امی اور ابو نے بھی اپنی عزت کے واسطے دے کر مجھے راضی کر لیا۔ میں نے احسن سے شادی کی اور خود کو سمجھا لیا کہ اب فہد کو نہیں سوچوں گی، مگر احسن کی نظروں میں بھی وہ پہلے نمبر پر تھی اور میں دوسرے نمبر پر۔ دو مرد میری زندگی میں آئے اور دونوں کو ہی اس سمن سے مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے وہ فہد اور میرے بیچ آ گئی اور اب میرے اور میرے شوہر کے بیچ۔ وہ میرے سامنے جب فہد کا نام لیتی یا اس سے فون پر بات کرتی تو میری سوئی ہوئی محبت جاگ جاتی۔ وہ فہد کی باتیں مجھے سناتی کہ کیسے کالج میں وہ اسے اچھا لگا اور فہد نے اس کا کب کیسے اس کے ساتھ ملا۔ اس کی یہ ساری باتیں مجھے اس سے نفرت پر مجبور کرنے لگی تھی۔ میں نے سمن سے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی تھی۔ اس لیے پہلے میں نے اسے دوستی کا ڈرامہ کیا اور سب گھر والوں کے سامنے اس سے پیار جتاتی تاکہ مجھ پر سارے شک نہ کر سکے اور مجھ پر اعتبار کرے۔ اس دن سمن کو سیڑھیوں سے گرانے کی ذمہ دار بھی میں ہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پیر پھسل گیا اور یہ گر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب یہ فہد سے فون پر بات کرتی ہے میں اندر تک جل جاتی ہوں۔ فہد پر صرف میرا حق تھا اور سمن نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے اس کو نقصان دہ دوائیاں کھلانا شروع کر دیں تاکہ وہ بیمار ہو جائے۔ اس دن میں اسے اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس کلینک لے کر گئی تھی۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق ٹیسٹ نہیں کیے، بلکہ وہی کہا جو میں نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ مر جائے گی تو پھر فہد مجھ سے شادی ضرور کرے گا، اس لیے میں سمن کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیتی تھی اور روز رات کو اس کو زہر کا انجیکشن لگاتی۔ اور یہ زہر ایسا ہے کہ آدمی ایک دم نہیں مرتا بلکہ 5-6 مہینے میں مر جاتا ہے۔ میں سب کے سامنے سمن سے اس لیے پیار جتاتی تھی تاکہ اس کے مرنے کے بعد کسی کا شک مجھ پر نہ جائے۔ وہ مر جاتی تو میں احسن سے طلاق لے لیتی اور میں دوبارہ فہد سے شادی کر لیتی۔ ہم سب اس کی کہانی سن کر سن ہو گئے تھے۔ پورا گھر جس کو معصوم کہتا تھا وہ کتنی بڑی دھوکے باز نکلی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکل سے معصوم نظر آنے والی اندر سے اتنی خطرناک نکلے گی۔ امی نے جلال میں آ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ میری پیاری بہن اس لیے اتنی کمزور اور بیمار رہتی تھی کیونکہ میری بیوی اس کو زہر دے رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں کیسا بھائی ہوں جس کی بہن کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اس سے اتنی محبت کی اور وہ میری بہن سے نفرت کرتی رہی، اسے نقصان پہنچاتی رہی۔ مجھے غصے میں دے کر اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں نفرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے امی ابو کے پاؤں پکڑ لیے، وہ اسے معاف کرتے۔ امی نے پیر پیچھے کر کے منہ پھیر لیا۔ میرا تو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے جان سے مار دوں۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں کوئی فیصلہ نہ کروں، مگر میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے بعد میں فہد سے بھی اپنی بہن کا رشتہ توڑ دیا۔ میں نے یہی چاہتا تھا کہ میری بہن اس جگہ جائے جہاں وہ عورت اسے نظر آئے۔ فہد اور اس کے گھر والوں نے آ کر ہمارے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس میں فہد کا تو کوئی قصور نہیں، تو ہم فہد اور سمن کا رشتہ نہ توڑیں۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ شرط رکھی کہ فہد اور اس کے گھر والے وفا سے نہیں ملیں گے اور نہ ہی وہ لڑکی ان کے گھر آئے گی، تبھی میں اپنی بہن کی شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ فہد کسی بھی صورت سمن سے دوری نہیں چاہتا تھا، اس لیے میری یہ شرط مان گیا۔ وفا کے گھر والے ہم سے معافی تلافی کرنے آئے، مگر میں نے انہی کے ہاتھ طلاق نامہ انہیں بھجوا دیا۔ میں ہرگز ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا ہو۔ سمن کو ہم نے اسپتال میں داخل کروایا۔ وہ بیچاری تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی بھابھی نے یہ سب کچھ کیا۔ 2-3 مہینے کے بعد
سمن کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ امی اب اکثر مجھے دوسری شادی کا کہتی تھی، مگر میرا تو شادی نام سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ گھر والوں کے بہت اصرار کرنے پر میں نے دوسری شادی کی۔ میری دوسری بیوی ایک بہت نیک سیرت اور دیندار لڑکی تھی، مگر پہلی بیوی کا دیا گیا زخم اتنا گہرا تھا کہ میں اس پر جلدی اعتبار نہ کر پایا۔ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا، اس کی جاسوسی کرتا رہا کہ وہ کب کیا کرتی ہے۔ اسے میرے تمام حالات اور رویوں کی خبر تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ سمن کی شادی کے بعد میں بھی بدلنا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ اچھے سے رہنے لگا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ میری پہلی بیوی کی طرح دھوکے باز اور منافق نہیں، بلکہ ایک سچی اور کھری لڑکی ہے۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ جب بھی میری بہن آتی وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ وفا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا۔ سچ ہے کہ کسی دوسرے کی خوشیاں چھین کر ہم خود کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ میں آئیں گے تو پھر عبرت ناک سزا پائیں گے۔ اس لیے دوسروں سے حسد کی بجائے محبت کریں، محبت۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔